نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا پارہ 30 سورہ النازعات رکوع 1 آیت نمبر 4 تا 5۔ فالسابقات سبقا یہ فرشتوں کی چوتھی صفت ہے، اور مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو ارواح کو، روحوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو اچھے ٹھکانے پر یا برے ٹھکانے پر پہنچا دیتے ہیں، لیکن پہنچانے میں سبقت اور عجلت سے کام نہیں لیتے۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں میں، جنت کی لذتوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں میں، دوزخ کے عذابوں کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ فالمدبرات امرا، یہ فرشتے امر الہی کی تدبیر کرتے ہیں، تنفیذ کرنے والے ہیں۔ ان موت کے فرشتوں کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کا سامان جمع کر دیں گے، اور جس کو عذاب میں، تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے عذاب کا، تکلیف کا انتظام کریں گے۔ موت کے وقت فرشتوں کا آنا، انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، پھر اس کو اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانا، وہاں ثواب یا عذاب، تکلیف یا راحت کے انتظامات کر دینا، ان آیتوں سے، آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔ اور یہ عذاب یا ثواب قبر میں، برزخ میں ہوگا، حشر کا عذاب الگ ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، مسند احمد میں مذکور ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اور اس حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے تفسیر مظہری میں، کہ حدیث مذکورہ سے واضح ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک جسم لطیف ہے۔ نفس انسانی ایک لطیف جسم ہے جو اس کے جسم کثیف کے اندر سمایا ہوا ہے، وہ اپنے مادی عناصر سے بنا ہوا ہے۔ فلاسفہ لوگ، اطباء لوگ اس کو روح کہتے ہیں، مگر در حقیقت روح انسانی ایک جوہر مجرد ہے، ایک لطیفہ ربانی ہے، جو اس طبعی روح یعنی نفسی انسانی کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور طبعی روح یعنی نفس کی حیات خود اس لطیفہ ربانی پر موقوف ہے۔ گویا کہ اس کو روح الروح آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جسم کی زندگی نفس سے، اور نفس کی زندگی اس روح سے وابستہ ہے۔ اس روح مجردہ یا لطیفہ ربانی کا تعلق اس جسم لطیف یعنی نفس کے ساتھ کیا۔ اب یہ کس طرح کیا؟
اس کے حقیقت کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین خالق مالک و ارض و سما کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یاد رکھے کہ یہ جسم لطیف جس کا نام نفس ہے، اس کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ایک آئینہ کی مثال بنایا ہے، جو آفتاب سورج کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہے تو آفتاب کی روشنی اس میں ایسی آ جاتی ہے کہ یہ خود بخود آفتاب کی طرح روشنی پلاتا ہے۔ اب نفس انسانی اگر تعلیمی وحی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ریاضت برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہ نفس انسانی منور رہتا ہے، معطر رہتا ہے، اور وہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں ملوث نہیں ہوتا۔ یہی جسم لطیف جس کو کہتے ہیں آپ، جس کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اعزاز کے ساتھ نیچے لاتے ہیں جبکہ وہ منور ہو چکا ہوتا ہے، ورنہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اوپر ہی سے نیچے پٹخ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی جسم لطیف ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہم نے اس کو زمین کے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی زمین میں دوبارہ لٹائیں گے اور پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کریں گے، لٹائیں گے بھی۔ زمین سے پیدا کیا، منا خلقناکم ومنا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری، پیدا بھی کیا ہے مٹی سے، دفن بھی اس مٹی میں ہوگا اور اس مٹی سے دوبارہ بھی پیدا ہوگا۔ اب پھر یہی جسم لطیف ہے، اعمال صالحہ سے منور ہوتا ہے، اعمال صالحہ سے خوشبودار ہو جاتا ہے، کفر، شرک، نفاق سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ باقی روح مجرد اور اس کا تعلق جسم کثیف کے ساتھ بواسطہ جسم لطیف یعنی نفس کے ہوتا ہے، اور اس پر موت طاری نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، روح پرواز کر لیتی ہے، روح تو اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی بنیاد پر قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، قبر میں ثواب بھی اس جسم لطیف یعنی نفس سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس نفس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور روح مجرد جو ہے وہ متعین ہوتی۔ روح مجرد کو ثواب و عذاب بواسطہ متاثر ہوتی ہے، بالواسطہ متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح روح کا قبر میں ہونا یعنی نفس کے صحیح ہے، دونوں کو ہو جاتا ہے، روح کو بھی جسم کو بھی، اور اس کا عالم ارواح میں یا علیین میں، مطلب یہ روح مجرد صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی بنیاد پر اس کو عذاب یا ثواب ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وعلی کل حال قبر جو ہے برزخی زندگی، قبر بالخصوص روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے حدیث کے مطابق، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب قبر کا عذاب نفس کو بھی ملتا ہے، روح کو بھی بواسطہ نفس ملتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، عذاب ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عذاب قبر جو ہے، برزخ کا عذاب یہ الگ چیز ہے، حشر کا عذاب، قیامت کا عذاب یہ الگ چیز ہے۔ غدوا وعشیا وحین تظہرون، یہ عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عطف تقاضا کرتا ہے تغیر کا، اور یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ قبر کے عذاب الگ ہے، آخرت کی، جہنم کی، حشر کی عذاب جو ہے وہ الگ ہے۔ وعلی کل حال، فالسابقات سبقہ، پھر آگے بڑھ جانے والوں کی
دوڑ کر یعنی پھر قسم ہے دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، فالمدبرات امرا، پھر انتظام، پھر ان کے جو ہر کام کا انتظام کرتے ہیں ان پر بھی قسم ہے۔ قیامت حق ہے، سچ ہے، ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اور بندے نے دیکھنا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کا عمل کیا ہے دکھایا جائے گا، اور شر کا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، وہ بھی دکھایا جائے گا۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔